اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اور خصوصاً بالخصوص ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ عربی گرامر سے واقفیت ہوگی تو ہمیں قرآن فہمی میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، جس طرح اردو اور انگریزی زبان میں ایک کو واحد اور دو کو جمع لکھتے اور پڑھتے ہیں، عربی زبان میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور تین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ اردو اور انگریزی زبان میں جمع کا آغاز دو سے ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں جمع کا آغاز تین سے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم چند الفاظ کی مشق کرتے ہیں جس سے ہمیں واحد، تثنیہ اور جمع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے مسلمن، یہ ایک مسلمان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مسلمن، اور اگر ہو مسلمان تو اس سے مراد ہوگا دو مسلمان مرد، اور اسی طرح مسلمین تمام مسلمان مرد، یا مسلمون یہ دونوں تمام مسلمان مرد ان کا معنی بنے گا۔ اور اسی طرح مؤمنن ایک مومن مرد، مؤمنان دو مومن مرد، مؤمنون یا مؤمنین تمام مومن مرد، اور صالحن ایک نیک مرد، صالحان دو نیک مرد، صالحون اور صالحین یہ تمام نیک مرد۔ اور اسی طرح عورت کے لیے مسلمتن ایک مسلم عورت، مسلمتان دو مسلم عورتیں، مسلماتن تمام مسلم عورتیں، اور مؤمنتن ایک مومن عورت، مؤمنتان دو مومن عورتیں، مؤمنات تمام مومن عورتیں، صالحتن ایک نیک عورت، صالحتان دو نیک عورتیں، صالحات تمام نیک عورتیں۔ ناظرین، آج اس مختصر ٹیبل کی مشق کی گئی ہے۔ ہمارے اسباق انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ تو آج کے ٹیبل میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مسلم ہم یہ استعمال کرتے ہیں، مؤمن، صالح، مسلمہ، مؤمنہ، صالحہ، یہ تمام الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں 60% ایسے الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں، اس ٹیبل کی بار بار مشق کریں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان انداز میں قرآن کریم کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کی جائے۔